حضرت خضر علیہ السلام ایک دریا کے کنارے سو رہے تھے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان سے پوچھا، تم خضر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے کیونکہ تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ مجھ سے کوئی سوال جواب مت کرنا، پھر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر دونوں نکل پڑے۔ کچھ دور گئے تو ایک کشتی دیکھی، مسافر سب اس میں سوار تھے، یہ دونوں بھی اس میں سوار ہو گئے۔ آدھا رستہ گزرا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگ بہت غریب ہیں، ان لوگوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، تم ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں کہا تھا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو صبر کرنا ہوگا ورنہ چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور منزل پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد راستے میں ایک جوان لڑکا دیکھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پتھر مارا اور مار ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصہ ہوئے اور بولے، یہ کیا کر دیا؟ اس بے گناہ کو کیوں مارا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تم اب میرے ساتھ نہیں چل سکتے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ صبر کرنا پڑے گا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر دونوں ساتھ چل پڑے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک گاؤں آیا، وہاں ان کو بہت بھوک لگی تھی۔ مسافر بن کر سب سے کھانا مانگا مگر کسی نے نہیں دیا۔ پھر یہ لوگ بھوکے ہی واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹیک دے کر گرانے سے بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس گاؤں والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہم نے یہ دیوار گرنے سے بچائی، ہمیں اس کی مزدوری دے دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ اب تم چلے جاؤ، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، تم سے صبر نہیں ہوتا۔ جب حضرت موسیٰ جانے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، چلو میں تمہیں سب باتیں بتا دیتا ہوں، جو کام میں نے کیے وہ سب اللہ کے حکم سے کیے۔ پہلا کام میں نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کیونکہ وہ لوگ غریب تھے، ان کے پاس جلدی ایک بادشاہ آنے والا تھا جو سب کی کشتیاں چھین لے گا۔ ان کی کشتی میں سوراخ دیکھ کر وہ اسے عیب دار سمجھ کر چھوڑ دے گا۔ دوسرا واقعہ، وہ بچہ جسے میں نے مارا وہ بڑا ہو کر کافر بنتا اور ماں باپ کی نافرمانی کرتا، اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ تیسرا واقعہ، وہ دیوار میں نے اس لیے گرنے سے بچائی کیونکہ اس کے نیچے یتیموں کا مال چھپا ہوا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ اس مال کو اٹھا لے جاتے۔ یہ سب میں نے اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت شرمندہ ہوئے۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے الوداع کیا اور الگ ہو گئے۔